اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ عام طور پر اکثریت یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے مولا بات رکھے کہ قرآن اور حدیث کا علم آنے سے ہم کو ہدایت مل جاتی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن قرآن خود فرما رہا ہے کہ اس قرآن سے کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن سے صرف قرآن پڑھ لینے سے اگر ہدایت مل جاتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ابھی مولا ہمارے سامنے بھی تلاوت کرے قرآن کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں بس اسی کو ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنا ولی اور مرشد نہیں دیتے، انہیں اپنا کوئی ولی مرشد ہی نہیں پاتا انہیں۔ تو یہاں پر کیا بات معلوم ہو رہی ہم کو؟ اور دیکھیے اکثر ہمارا ذہن بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ لو حدیث پڑھ لو بس ختم۔ اکثر یہی بولتے نا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا؟ قرآن میں چاہیے، تم اولیاء اللہ کے پاس کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ سوال ہوتا نا کیا ملتا وہاں پہ؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، ان کی محفلوں میں جانا، وہ لوگ جو محفل لگا کے دیے ہم کو، ہم جو ان کے غلام ہیں، ایسے غلاموں کی محفل میں آ کے ہم بھی غلامی کا فرض ادا کرنا، قرآن کا حکم ہے۔ قرآن اپنے اوپر نہیں لے رہا میں مجھ کو پڑھ لیے تو تم ہدایت یافتہ ہو، جبکہ قرآن پوری ہدایت ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پوری قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہدی للناس بول رہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، لیکن قرآن ہدایت کس کے یعنی سے ہدایت ملتی کس کو وہ بھی بتا رہا، اور قرآن شریف کھولتے بتا دے رہا اللہ تعالیٰ، قرآن شریف یعنی قرآن مجید کھولتے ہی وہ ایسا کلام رکھا اللہ تعالیٰ کہ وہ کلام پورے اشارے جیسے صحبت اولیاء کی طرف ہی دے رہا، صحبت اولیاء کی طرف ہی دے رہا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ وہاں پر کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ھدی للناس، یعنی پوری انسانیت کے لیے تو ہدایت ہے یہ قرآن مجید، لیکن ہدایت ملتی کس کو؟ وہاں فرما رہا اللہ تعالیٰ، اسٹارٹنگ آغا کر دے رہا ہمارا وہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہے اس کی بھی علامت بتا دے رہا اللہ تعالیٰ آگے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ غیب پہ ایمان کیسا لانا؟ تو غیب پہ ایمان لانا
پھر نماز قائم کرنا، پھر ہم کو جو اللہ تعالیٰ عطا کیا اس میں خرچ کرنا، تو ہم متقی بنتے، اس کے بعد ہم کو قرآن سے ہدایت ملتی۔ تو تمام کے تمام چیزیں ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو ہم کو ایمان کیا ہے معلوم ہوگا نا ہمارے کو۔ غیب پہ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ، نماز قائم کیوں کرنا قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ، اور کیسا انفاق کرنا وہ بھی قرآن مجید میں فرما رہا اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن مجید ان کے لیے ہدایت ہے، بول تو اب کیا کرنا، اب آگے پڑھیں گے تو ہم کو ہدایت ملے گی نا اس سے۔ تو اس سے پہلے اللہ کیا بول رہا؟ ایمان لاؤ بول رہا غیب پر۔ اب ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کہاں ملتا ہم کو؟ ایمان والے کی صحبت میں کہتے ایمان ملتا، دنیا دار کی صحبت میں کہتے دنیا ملتی، اور دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، دنیا ایک بازار ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ دنیا یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے نا، اسی کی نسبت سے اکثر یہ آیت بھی ہم کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اللہ تعالیٰ خبردار کر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ کون فرما رہا اللہ تعالیٰ آگے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے 2 کام کرنا ہے ہمارے کو، ایمان لانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا ولی ہوتا، کوئی اللہ کا ولی ہوتا، کسی کا اللہ ولی ہوتا۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ولی، یعنی یہاں پہ اللہ اپنے ولی کی بات کر رہا ہے، یعنی اللہ دوست، اللہ کے دوستوں کی بات کر رہا ہے۔ یعنی اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو، یعنی یہ اللہ کے ولی ہے، کون ہے؟ جس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ رنج و غم ہوتا ہے۔ ان کو خوف آنے والی زندگی کا ہوتا، رنج و غم گزر گئی سو زندگی کا ہوتا۔ تو ان کو نہ خوف ہوتا نہ رنج و غم ہوتا۔ ان کو خوف ہوتا، کیا چیز کا خوف ہوتا ان کو؟ کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ قبول کر رہا، میرے عمل میں وہ اخلاص ہے کیا، جو اس کا ان کو یعنی خوف رہتا اللہ والوں۔ اللہ والوں کے خوف میں ہمارے خوف میں بہت فرق ہے۔ ان کو یہ خوف نہیں رہتا ان کو کہ کل کا کیسا ہوں گا، جب ہم کو ہے ہم جیسا کل کیسا ہوں گا ہمارا۔ گھر میں اناج بھر کے ہم اگر مہینہ 2 مہینے چلتا اتنا اناج ہے، پھر بھی ہمارے دل میں کل کیسا ہوں گا، کل کا کیسا ہوں گا نہیں ہوتا۔ یہ خوف اللہ والوں کو نہیں رہتا ہے، اللہ کے ولیوں کو نہیں رہتا ہے خوف۔ اور رنج و غم کیا ہے؟ گزر گئی زندگی کا، جیسا کہ ہم اکثر افسوس کرتے، ارے میں اپنی زندگی کے اتنے سال خراب کر لیا بھائی، نہیں اتنے سال خراب کر، یہ کام میں ایسا کر لیتا تو وہ کاروبار نہیں کر کے میں یہ کام کر لیتا تو میں آج کدھر کا کدھر رہتا تھا، نہیں بولتے ہم۔ یہ کیا ہے؟ ہم کو رنج و غم ہے ہمارے کو، گزر گئی تو زندگی کا نہیں ہوتا۔ کوئی 2 دوست اگر ہمارے ساتھ، ہمارا ایک دوست ایک کاروبار میں اترا، ہم ایک کاروبار میں اترے، ہم جہاں کے وہاں رہ گئے، ہمارا دوست ترقی کر لیا، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ رنج کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، ارے میں بھی وہی کاروبار کرنا تھا بلکہ۔ اللہ والوں کو یہ غم نہیں رہتا یہ، نہیں، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ ہی کا کام کرتے ہیں۔ ان کو کیا کام ہے؟ جو زندگی گزار دیے، یہ غم رہتا کہ میں اللہ کو راضی نہیں کرا، بلکہ غم رہتا ان کو، یہ غم رہتا میری دنیا چلے گئی، یہ غم رہتا۔ ان کے غم میں ہمارے غم میں بہت فرق ہے۔ ان کو کیا غم رہتا؟ ان کا غم کیا ہے کہ میں اللہ کو جیسا راضی کرنا تھا ویسا راضی نہیں کرا۔ ان کو بھی رنج و غم رہتا، مگر یہ رنج و غم رہتا ان کو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے میری دنیا چلے گئی، میں دنیا کی کما لیتا تھا، بلکہ رنج و غم رہتا ہمارا۔ تو اللہ والوں کو وہ رنج نہیں رہتا، وہ غم نہیں رہتا ہم کو کہ دنیا گئی تو گئی، آج نکلنے دنیا جانے والی ہے۔ اور جیسا کہ بات آ رہی تھی کہ پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، یہ ایک بازار جو ہے نا ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد ایک اور بازار لگنے والا ہے، حشر کا میدان، وہ بازار ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں پر یعنی خریدنا ہے ہمارے کو، خرید و فروخت، یعنی خریدنا ایک ہوتا، ایک بیچنا ایک ہوتا۔
ایک خریدنا ہوتا ہے ایک بیچنا ہوتا. جو بزنس مین ہے جو کاروباری ہے انہیں کیا کرتا ہے ایک بازار سے خریدتا دوسرے بازار میں بیچتا تو اس کو منافع آتا. نہیں, ایک بازار سے خریدے وہی بازار میں بیچا تو سب کو معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو بازار ہے دنیا کا یہ قول ہے پیرانے پیر کا, یہ قول ہے. ہم یہ قول کو چھوڑ دیا خالی پیرانے پیر کی خالی فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم کے خالی دنیا لوٹنے پہ بنا. اصل فیضان غوث اعظم لا الہ الا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ کا علم ہے. پوری زندگی آپ لا الہ الا اللہ سمجھائے آپ اپنے مریدین کو. لیکن آج ان کے نام سے وہ کام تو نہیں ہو رہا, صرف نام لے لیے لیکن کام کچھ اور ہی چھو رہا. جھنڈا غوث کا ہے گھر پہ لیکن کام شیطان کا ہو رہا, نفس کا ہو رہا, دنیا کا ہو رہا. کانگریس کا جھنڈا گھر پہ لگا ہوا ہے, کام بی جے پی کا ہو رہا. تو کیا کرتی کانگریس سمجھنے کا مثال, گھر کے اوپر اپنا کانگریس کا جھنڈا ہے لگے ہوا, کام پورا بی جے پی کا ہو رہا. تو کانگریس خوش ہوتی ناراض ہوتی, کوئی بھی پارٹی رہنے دو. اب ہم بھی غوث اعظم کا جو تو گھر پہ جھنڈا لگا لیے لیکن کام پورا کس کا ہو رہا, خلاف ہے. جو غوث اعظم اپنی پوری زندگی میں جو چیز سے خلاف ہے وہ کام کر رہے ہیں ہم. ہرے جھنڈے کے شہزادے بلکہ قوالی گاتے ہم, نعت یعنی منقبت پڑھتے آپ کی, ہرے جھنڈے کے شہزادے ہرے جھنڈے کے شہزادے. کیوں بولتے آپ کو ہرے جھنڈے کے شہزادے؟ کیونکہ آپ نفس پہ فتح پائے. ہرا کلر فتح کی نشانی ہے, آپ نفس پہ فتح پائے اپنے. وہ کام ہم کو کرنا ہے, ہم نفس پہ فتح نہیں پا رہے, نفس ہم پہ فتح پا لے رہا. جھنڈا غوث اعظم کا ہے لیکن کام پورا کیا ہو رہا, نفس کا, دنیا کا, شیطان کا کام ہو رہا. جس طرح ہم کانگریس کا جھنڈا لگا لے کہ کام پورا بی جے پی کا کرا رہے ہیں. معلوم بھی نہ ہوتا اس کو دیکھ کے انہیں مطمئن رہتا, لیکن غوث مطمئن کا غوث تو پورا دکھ رہے ہمارے ساتھ ہے. وہ تو المدد یا غوث اعظم دستگیر جب بول رہے ہیں ہم, جہاں پکارا وہیں آگے مدد کو بولتا ہوں. اتنا یقین ہے میں جہاں پکارا غوث میری مدد کو آئیں گے, تو پھر میں جو کام کروں تو غوث میرے کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. جب کسا یقین سے پکارتا مرید کیا ہے وہ, وہیں آ گئے مدد کو جہاں تمہیں پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, وہیں آ گئے مدد کو جہاں میں نے تم کو پکارا. ہاں, یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو جہاں میں نے تمہیں پکارا. یہ غوث اعظم کو بولتے تو یقین سے پکار دے کہ میری کوئی کہیں مصیبت آ گئی تو میں غوث کو پکارا تو غوث میرے کو میری مدد کے لیے آتے. اب کہنے والے کوئی لوگ اس کو شرک پہ بولتے نہیں, سننے جو نہیں سمجھا کوئی نہیں سمجھ کے شرک بول رہا, کوئی بغیر سمجھے کے پکار رہا غوث کو. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو جہاں میں نے تم کو پکارا. تو یہ سمجھ کے پکارا کہ میرے کو دنیا بھی کوئی پریشانی ہے کہ تو غوث میری مدد کو آتے. دنیا کی اگر کوئی تکلیف آ گئی تو غوث میری مدد کو آتے, یہ سمجھ کے پکار رہا ہے. پوچھے بھی تھے وہ بتا نہیں بھائی میرے کو گھر میں پریشانی آ گئی تھی, میں غوث کو پکارا میرا کام ہو گیا. بولتا شرک نہیں کر رہا. کیا سمجھ کے پکارنا, سمجھ کے پکارا تو آتے غوث, بے شک آتے, ہمارا بھی عقیدہ ہے. لیکن کیا مصیبت کیا ہے, کیا مصیبت ہے؟ اہل طریق کی مصیبت یہ نہیں, آج پورا ماحول بنے ہوا ہے اسی, پوری پیری مریدی اسی میں تباہ ہے پوری آج کل. اس وجہ سے لوگ خلاف ہو جا رہے ہیں اپنے محفلوں میں جھوٹ کے چلے آ رہے ہیں. جہاں میں نے پکارا غوث آ گئے میری مدد کو, سے مراد کیا ہے؟ پھر وہ کیا ہے مصیبت, نہ کیا ہے وہ, نہ مصیبت کو سمجھا نہ مدد کو سمجھا غوث کو. اصل مصیبت کیا ہے, اصل مصیبت کیا ہے؟ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہمارے کو, اہل طریق کی جو غوث کی مدد جو آتی, کیونکہ غوث اپنی پوری زندگی نہیں, پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پوری اپنی زندگی لا الہ الا اللہ سمجھانے کے لیے وقف کر دی, اپنی پوری زندگی صرف لا الہ الا اللہ کے تحت. لیکن ہم آج ان کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پکارتے ہیں غوث کو جب دنیا کی مصیبت آتی. جیسا مولا بولے ایک کامل پیر ہوتا, ایک جعلی پیر ہوتا. کامل پیر کیا کرتا, اپنے مرید کو اللہ سے ملاتا. یعنی جعلی پیر کیا کرتا, اپنے مرید کو اپنے سے ملاتا, اپنے سے جوڑتا. کامل پیر کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر کے مولا سے ملاتا. انہیں میں نہیں مولا
کوئی بھی حاجت پوری ہم دو انہیں اللہ سے ملا تھا ان کو، یعنی اللہ سے حاجت پوری کرنے کا اس کو یعنی احساس دلاتا، یہ تیری حاجت میں پوری نہ کرا اللہ پوری کرا، تو انہیں اللہ کے قریب ہوتا۔ کامل پیر کی وہ نشانی ہے، جا تیرا کام ہو جائے گا جا بول کے بولتا ہوں۔ اکثر دکانہ چل رہے ہیں، ہوٹ بھی اپنے دانت بھی اپنے، اب نصیحت حاصل کرنا تو حقیقت تو بولنا پڑے گا نا بھائی، جو مہنگی دیکھو اس بات سے بولنا پڑا کہ اولیاء اللہ جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے، یہ بہت قیمتی خزانہ ہے ہمارے یہاں سے، اولیاء اللہ بہت قیمتی خزانہ ہے۔ ہیرا جس کو بولتے ہیں نا، ہیرا، ہیرا سب سے مہنگا ہیرا کون سا ہے؟ کوہ نور۔ کوہ نور ہیرا جو ہے نا یہ اللہ والے ہے، یہ کوہ نور ہیرا اللہ والے، وہ ہیرے سے استفادہ اٹھانا ہم، ہر چمکنے والی چیز کوہ نور ہوتی، ہر چمکنے والی چیز کوہ نور نہیں ہوتی، تو اس وجہ ہر لباس اللہ والوں کا پہننے والا، ہر اللہ والوں کا لباس جانے والا اللہ والا نہیں ہوتا۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ کامل پیر کی پہچان کیا ہے؟ مرید کو جو بھی حاجت، اس کو کوئی بھی ضرورت پڑنے دو، کوئی بھی حاجت کی یعنی کوئی بھی حاجت پڑنے دو، اس کو کوئی بھی چیز کی ضرورت پڑنے دو، انہیں کیا کرتا کامل پیر؟ اس کو راستہ بتاتا، اللہ سے ایسا مانگ، اللہ سے ایسا مانگ، اللہ سے ایسا مانگ۔ جب اس کا حاجت پوری ہو جاتی تو اپنے سے نسبت نہیں دیتا ہے، دیکھ میں جیسے ہوتے بولنے سے یہ حاجت پوری ہوئی تیری، نہیں، دیکھ تو اللہ سے ایسا مانگا نا تو اللہ تیری ایسا حاجت پوری کرا، تو کس کے قریب ہوتا انہیں؟ پیر کے قریب ہوتا، مرید کے یعنی اللہ کے قریب ہوتا، انہیں اللہ کے قریب ہوتا۔ اب یہ جعلی پیر کیا کرتا؟ لباس ڈال لے کے جا تیرا کام ہو جاتا بولتا، جس کا ہو گیا انہیں پھر آتا، جس کا نہیں ہوا انہیں دوسرے کی تلاش کرتا۔ یہ دکانہ چل رہی ہے، اس سے بچنا ہے ہمارے کو۔ میں اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ والے کوہ نور ہیرا ہے یہ اللہ والے، اور ہر مہنگی چیز کا ڈپلیکیٹ ہوتا، سستی چیز کا ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا، ہر مہنگی چیز کا ڈپلیکیٹ ہوتا۔ یہ ان کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت مل گئی ہمارے کو تو غنیمت جاننا۔ اس پرفتن دور میں، ایسے عاشق زمانے میں، اگر اللہ والوں کی، اگر کامل پیر کا اگر ہم کو دامن مل گیا تو یہ اللہ کا فضل سمجھنا ہمارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم جس کو ہدایت چاہتے، ہم جس کی ہدایت چاہتے ہیں ہم اسی کو ہدایت دیتے۔ من یہدی اللہ فہو المہتد، ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں بس اسی کو ہدایت دیتے۔ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا ہم کو اپنا ولی مرشد ہی نہیں، انہیں اپنا ولی مرشد ہی نہیں پتہ ہوتا، ہم اس کے لیے اپنا ولی مرشد ہے اس کو ملاتے ہیں ذرا ہی نہیں بتاتے۔ تو ایسے موقع میں اگر ہم کو کامل پیر سے اگر نسبت ہو گئی ہمارے کو، اللہ والے ہم کو، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو کامل پیر سے نسبت دے دیا تو یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، نہیں؟ اور کامل پیر کو پہچاننا ایک نشانی ہے، کیوں؟ یہ نہیں ہر وقت اللہ سے ملاتے رہتا ہے، نہیں؟ جعلی پیر کیا کرتا؟ جعلی پیر 10 جنوں کو بولتا نا جا تیرا کام ہو جاتا۔ دکان کیسے چلتی بھائی؟ ہر کاروبار میں، ہر دکان میں دیکھو ہر گراہک خوش نہیں رہتا، کوئی گراہک خوش رہتا، کوئی گراہک ناراض رہتا۔ ایسی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، ہر کاروبار میں دیکھو چاہے وہ برانڈ رہندو یا ان برانڈ رہندو، کوئی بھی چیز کسی کو پسند آتی کسی کو نہیں آتی۔ ریڈو گاڑی سب کو پسند آتی، کسی کو نہیں بھی پسند آتی، تو سمجھ میں نہیں آتی اس کو ریڈو گاڑی۔ ایک کوئی بھی ایک مثال لے لو، کوئی بھی ایک دکان ہے، اس میں ہر گراہک اس دکان سے خوش ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی ناراض بھی ہوتا، کوئی بولتا ارے بھائی اچھی دکان ہے، بولتا بعض جن اس کے تعلق سے کیا بولتے نہیں میں وہاں پہ تول صحیح نہیں، وہاں پہ میٹر جیسو ڈپلیکیٹ ملتا نہیں، کوئی کسی کا عقیدہ اچھی ملتا بول کے رہتا، کسی کا عقیدہ خراب ملتا بول کے رہتا، نہیں 10 گراہک آ گئے، 10 میں سے اگر 2 گراہک کو اگر سودا اچھا ملا، برابر وزن ملا، برابر کوالٹی ملی، 8 کو نہیں ملی تو 8 غائب ہو جاتے، وہ 2 اور 10 کو لاتے، دکان ایسی چلتی، دکان ایسی چلتی۔ اب یہ جعلی پیرا بھی ایسی چلا رہے دکان اپنی، 10 آتے ہیں ان کے پاس حاجتیں لے کے، اپنے گھر کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانی، نہیں جادو ٹونا، گھر میں ایسا ہو گیا، اثرات ہو گئے، اور کیا کیا ہے وہ کوئی کرا دیے ہم کو، ایسا کرا دیے ہم کو، گھر میں ایسا تھا دکھ رہا، نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہو رہی، پریشانی ہو رہی، نہیں کیا کیا کی ہر ایک الگ الگ اپنے حاجتیں لے کے آتے، ارے ہو تمہارا فلاں جنے کرا دیا ایسے ایسے بول کے حلیہ بتائے تھے اس کو، میں اس کا علاج کرتا ہوں، اور اللہ غوث اعظم سے نسبت دیتے۔ غوث اعظم کا کام یہ ہے ہی نہیں، غوث اعظم اللہ سے ملاتے۔ آج یہ جو ہے نا سنت جماعت میں سے لوگ کیوں کٹ رہے ہیں بولتے، جو غوث کا حقیقی کام ہے وہ کام چھوڑ دیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس کو ایمان، کس کو ولی بتا رہا، اور ہم کس کو ولی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایمان والا نہیں، ایمان والوں کا دوست ہوں پر اللہ تعالیٰ، تو ایمان والا بنانا کمال ہے۔
غوث کی جو مدد ہوئی نا، المدد یا غوث اعظم، وہ مدد کرے غوث کہ ہم کو اللہ سے ملائے۔ المدد یا غوث اعظم کیوں بولتے ہیں؟ سب سے بڑی مدد کرنے والا کیوں بولتے ہیں؟ یہ بولنا شرک سمجھتے نا، اکثر یہ کلام میں شرک دکھ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی مدد غوث اعظم تو اللہ ہے، پھر پیرانے پیر کو کیوں غوث اعظم بول رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں غوث اعظم بول رہے ہیں؟ نہیں، سب سے بڑی مدد پوری کرنی، سب سے بڑی مدد کرنے والا کیا ہے؟ سب سے بڑی آج کے زمانے میں سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ وہ اہل طریق کو معلوم، ہر کسی کو اہمیت نہیں ہے کیا ہے سب سے بڑی مدد۔ سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اللہ کو پانا۔ سب سے بڑی مدد یہ، اس سے بڑی کوئی مدد ہو ہی نہیں سکتی، وہ مدد غوث پوری کرے۔ اس وجہ آپ کو لقب دیا المدد یا غوث اعظم۔ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ہر دیکھو یہ عالم شہادت میں یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ عالم شہادت میں جیسے حکمت سے کام ہوتا نہیں، حکمت سے کام ہوتا ہے، یہاں پہ قدرت سے کام نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں حکمت ہونا، اللہ تعالیٰ حکمت سے اس کا یعنی اللہ تک پہنچنا بھی حکمت رکھا اللہ تعالیٰ، کسی نہ کسی کے ذرائع سے حکمت ملتی ہے ہم کو، کسی نہ کسی ذرائع سے اللہ تک پہنچتے۔ قرآن حدیث کافی ہے، جب یہ قرآن خود فرما رہا من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ تو ہدایت لوگ بولتے قرآن سے مل جاتی ہے، قرآن پڑھ لو کافی ہے، حدیث پڑھ لو کافی۔ قرآن خود فرما رہا، اللہ تو خود فرما رہا قرآن مجید میں کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا اس کو اپنا ولی مرشد سے نہیں ملاتے۔ ولی مرشد کون ہے؟ ولی مرشد کے معنی مددگار کے آتے، مددگار، ہدایت، رشد ہدایت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ کیا مدد کرنے والا؟ نہیں، اللہ تک پہنچانے والا، اللہ تک پہنچانے والا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس تک پہنچے نہیں ابھی تک۔ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا مَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرما ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کے قریب نہیں ہیں اس کے۔ تو ہم اس کے قریب ہونا ہے تو کیا کرنا؟ یہ کیسا دکھنا؟ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہاں ہے اللہ دکھ رہا؟ یہ اللہ فرما رہا کہ میں جس یعنی میرے ساتھ ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کیسا پائیں گے اس کو؟ پا سکتے ہم، اس کے لیے مدد ہونا، یہ سب سے بڑی مدد ہے۔ یہاں سے ہم کو 4 مینار جانا ہے تو ہم گاڑی کی مدد لیتے، بیماری ہو گئی تو غوث کی یعنی بیماری ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کی مدد لیتے، گاڑی خراب ہوگی تو میکینک کی مدد لیتے۔ یہ عالم شہادت ہے، یہاں پہ ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، یہاں پہ قدرت سے نہ ہوتا۔ ہو جاؤ بولے تو گاڑی صحیح ہو جاتی نہیں، میکینکن جانا ہی پڑتا اس کو۔ ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ بھی حکمت سے ہی ملتا ہے۔ یہاں پہ جس طرح ہم کو سفر طے کرنا ہے تو ذہن میں ہمارے گاڑی آتی، گاڑی میرا سفر پورا کرتی ہے، نہیں ہمارے اندر مدد۔ یہاں سے میرے کو 4 مینار جانا ہے تو کسی کی مدد میرے ذہن میں کیا آ رہا؟ کیسا جانا؟ میں گاڑی کے میرے کو گاڑی ہونا۔ پہلے زمانے میں پیدل جاتے تھے، آج کل اپن ایک انڈا لانے کا سے پیدل نہیں جا رہے، گاڑی پیدل جانے ایک انڈا نہیں لا رہے اپن، گاڑی پہ جا کے ایک انڈے کا سے جائے تو گاڑی لے رہے اپن، ایسی ہو گئی اپنی عادت۔ اب 4 مینار جانا ہو تو پیدل جا سکتے ہیں اپن، کیا بولتے 4 مینار گاڑی ذہن میں آتا میرے کو، گاڑی کی مدد سے میں 4 مینار تک جا سکتا ہوں۔ اب ذہن میں آتا میرے کو اللہ میرے کو لے کے جاتا 4 مینار بول کے بیٹھ جاؤ، اللہ میرے کو لے کے آتا، ہوا میں اڑا کے لے جاتا، کیسا بھی لے جاتا، اللہ میرے کو لے جاتا نہیں۔ یہاں سے 4 مینار جانے کے لیے ہم کو ذہن میں گاڑی آ رہی ہے ہمارے، نہیں ذہن میں گاڑی آ رہی ہے ہمارے، لیکن میں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تو میرے لیے قریب ہے، اللہ میرے لیے قریب ہے، مگر میں پہنچا نہیں اب تک، اللہ کو دیکھا نہیں اب تک، کیسا ہوں گا؟ کبھی سوچیں ہم کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری، کتنی بڑی حاجت ہے یہ ہماری اصل حاجت یہ ہے ہماری، اس کے لیے اللہ ہم کو پیدا کرا۔ یہ عطائے دستگیری وہی میرے دل سے پوچھے، نہیں وہ اللہ والے پاکے بولے یہ عطائے دستگیری وہی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جہاں میں نے انہیں پکارا۔ جب اللہ سے دوری اختیار ہو گئی، جب پکارا یا غوث بولتا مولا وہیں دکھتا آپ نے، وہ مدد ہے غوث کی، سب سے بڑی مدد کرنے والے غوث اعظم وہ ہے۔ اب انہیں شرک بدعت بول رہا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا میں جس کو ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کو ولی مرشد دیتا ہوں، بولا اللہ تعالیٰ۔ کون ہے ولی مرشد؟ ہمارے پیروں کے پیر، پیرانے پیر کیوں بول رہے ہیں ہم کو؟ نہیں کئی آپ کے تعلیمات پڑھو، معلوم ہوتا کیسا آپ مولا تک پہنچتے۔ اب دیکھو اب یہ جو واقعہ آ رہا ہمارے سامنے، دنیا ایک بازار ہے، یہ پیرانے پیر کا خول ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے جو ختم ہونے والا ہے، اور یہاں پر صرف چیزیں یعنی خریدی جاتی ہیں، یہاں پہ یہ بازار میں صرف چیزیں خریدی جاتی ہے، اس کے بعد ایک بازار لگنے والا ہے، بہت بڑا بازار ہے، اور وہاں پر خریدار ایک ہی ہے، وہاں پہ ایک ہی خریدار ہے وہاں پر۔ وہ کون سا بازار ہے؟ وہ حشر کا میدان ہے، آخرت ہے وہ، آخرت کا بازار ہے وہ، حشر کا بازار ہے وہ۔ یہاں پہ جو چیز اب یہاں پر
اب ہم وہ بازار میں ہم کو کون سی چیز چلنے والی ہے، کون سا سکہ چلنے والا ہے وہاں پر ہمارے کو نہیں. کاروباری آدمی جو رہتا، بزنس مین جو رہتا نا، وہ بازار اب جہاں سے جو چیز لے کے جا کے وہاں کیا چیز بکتی، کشمیر میں جا کے ہم وہاں پر اگر پتلے کپڑے بیچیں گے تو بکتے بالکل مل مل کے. کشمیر جانا ہے ہمارے کو، یہاں سے مال کیا لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ہم، سوٹر لے کے جاتے ہیں وہاں پہ نہیں، موٹے یعنی اچھے موٹے ہیوی کپڑے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ہم. پتلے کپڑے لے کے تو بکتی ہیں وہاں پہ نہیں بکتے ہیں وہاں پہ. تو موسم دیکھ کے وہاں کا کیا، وہ بازار میں کیا چیز بکتی وہ حساب سے ہم کیا کرتے، وہ آئٹم خرید کے وہاں پہ بیچتے لے کے آگے. تو دنیا میں ہم کیا خرید رہے ہیں، جب ہم غوث اعظم کے غلام کا دعویٰ کریں تو ہم دیکھو آپ کا قول ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں آپ نہیں. دنیا ایک بازار ہے اور یہ بازار ختم ہونے والا ہے، اس کا ایک اور بازار لگنے والا ہے. وہ بازار میں صرف چیزیں بیچنا ہے ہمارے کو، جا کے یہاں خریدنا ہے وہاں فروخت کرنا ہے. یہاں پہ خریدی ہوتی ہے وہاں پہ فروخت ہوتا ہے. وہاں پر وہاں کا خریدار ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. کیا خریدتا ہے انہیں، ایمان اور تقویٰ. اب ہم یہاں کیا خرید رہے ہیں، دیکھو یہاں پر خریدنے کی جگہ یہ دنیا، وہ جگہ وہ دنیا، یہ بازار خریدنے کا، یہ بازار خریدنے کا ہے نا. ایک بازار سے خریدتے تو دوسرے بازار میں بیچتے نا ہم. یہاں پر کیا خریدنا ہے، پھر یہاں سے خرید کے پھر وہاں بیچنا ہے ہمارے کو. اب ہم یہاں کیا خرید رہے ہیں، محلات خرید رہے ہیں، اور کیا ہے، گاڑیاں خرید رہے ہیں، بھاری بھاری کپڑے خرید رہے ہیں، کیا کیا خرید رہے ہیں، زمینات خرید رہے ہیں، باغات خرید رہے ہیں، سب خرید رہے ہیں. سب خرید کے کیا کر رہے ہیں، یہ چیز وہاں چلنے والی نہیں. وہاں پہ بازار کھلا ہے ابھی بازار بند نہیں ہوا ابھی نہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی دکان ایک دن بند ہونے والی ہے. جب تک کہ اپنی دکان کھلی ہے وہ چیز لے کے خرید لینا ہمارے کو. یہاں سے جیسا دکان بند ہوئی یہاں سے پیک اپ کرے اٹھا کے پھر وہاں پہ بیچنا ہے ہمارے کو نہیں. وہ کیا ہے، وہ وہاں پر اللہ کو کیا دیکھو اللہ کے، ارے پھر اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. یہ بازار میں جو ہے، یہ بازار سے کیا خریدنا ہے ہمارے کو، جو اللہ کو چاہیے. اللہ کو چاہیے وہ خریدنا. اب اللہ کو کیا چاہیے، اللہ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے. ہر چیز جو ہم کو ضرورت ہے اللہ ہی دے رہا، پھر ہم اللہ کو کیا دیں گے جا کے وہاں پہ. کیا نہیں ہے اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ کے پاس. اگر کچھ نہیں ہے بولنا شرک ہے، کفر ہے. اللہ کے پاس اگر کچھ نہیں ہے بولنا کفر ہے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، سب ہے اللہ کے پاس. پوری کائنات ہے، از ازلتا ابد، یعنی کیا ہے، فوق العرش تا تحت الثری، تینوں عوالم میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، جتنی بھی کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں کل ہے اللہ کے پاس، ہر چیز ہے. صرف ایک چیز نہیں اللہ کے پاس، وہ لاؤ بول رہا تعالیٰ وہاں پہ. اللہ کے پاس تو سب ہے، پھر کیا چیز نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس انکساری نہیں، عز و انکساری، ذلت اور فقیری وہ احتیاجی نہیں اس کے پاس. انکساری نہیں ہے اللہ کے پاس. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر عبادت فرض کرا. اللہ والے دیکھو کیسا نکالے عبادت کو. عبادت کے معنی پتہ ہے کیا ہے. ہم عبادت صرف نماز سمجھ رہے تھے، روزہ زکوٰۃ حج سمجھ رہے تھے عبادت. لیکن عبادت جو اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، پورے لوگ اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارا پیدا ہونے کا مقصد بتا رہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کیا ہے، کوئی بتائے آج تک عبادت بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ اللہ والے بتائے کیا بتائے. جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ چیز ہمارے پاس ہونا. کیا ہے نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ ہم کو اپنی، اللہ کے پاس سب تھا، صرف عبادت کرنے والا نہ تھا اللہ کے پاس. تو عبادت کیا ہے، عز و انکساری، ذلت اور فقیری، وہ احتیاجی کا نام عبادت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا. اور یہ بازار میں وہ چیز خریدنا ہے ہمارے کو، عز و انکساری، ذلت اور فقیری، وہ احتیاجی لے کے یہاں سے وہاں جا کے اللہ کو بیچنا ہے وہ چیز. جب اللہ لیتا رہی ہے تو میرے پاس نہیں ہے، جو نہیں ہے تو مال خرید دینا ہم نہیں. تو اللہ کے پاس وہ نہیں ہے، جب یہ لے کے جائیں گے تو اللہ کو یار یہ تو میرے پاس نہیں تھا، یہ اس کیا سے تو میں تو بھیجا تھا، لے کے آیا عز و انکساری. کیسے کام میں لگا اللہ نے. عبادت کا مقصد بتایا کیا ہے، یہ نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ لاؤ بول اللہ تعالیٰ وہاں وہ بازار میں یہ بکتا. لیکن ہم عز و انکساری، ذلت اور فقیری نہیں. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ہم عز و انکساری کر رہے ہیں. میں نماز پڑھا ہو رہا ہے، نماز پڑھ کے بھی میں نے پڑھا مالا بولنا ہے وہاں پہ، یہ عز و انکساری ہے. اب نہیں پڑھا بولنا نہیں ہے، نہیں پڑھا بولنا مطلب زبان سے ادا کرنا نہیں ہے. نہیں پڑھا نہیں، یہ قلب سے اس کا تعلق. نہیں پڑھا نہیں، نماز میں بولنا میں نے پڑھا، ملا تو پڑھ رہا، میں کہاں پڑھ سکتا ہوں نہیں. عز و انکساری وہیں پر بتانا ہے. تو یہ تو جال یعنی جو کامل پیر ہوتا ہے یہ تعلیمات دے کے مرید کو اپنے اللہ سے قریب کرتا ہے. یہ کامل پیر کی نشانی ہے. جعلی پیر کیا کرتا ہے، لباس ڈال لے کے کیا کرتا، اپنے آپ سے ملاتا ہے. کوئی بھی کام ہو جان دو، جیسا بات آ رہی تھی ہماری کہ 10 مریداں آتے ہیں اس کے بعد، تو اس میں سے جہاں تیرا کام ہو جاتا، کسی کا گھر کی پریشانی، کسی دکان کی پریشانی
نہیں یہ مقدر کیا ہے؟ یہ تو مقدر کے حقیقی پیری مریدی کا کام یہ ہے. کیا ہے مقصد ہے یعنی مقصد بیت کیا ہے؟ بیت کرنے کا مقصد یاد حق الگ دوام یافت حق دو چاہیے. تیسرا کام ہی نہیں ہے پیری مریدی میں. یاد حق اللہ کی یاد میں لگ جانا ہمیشہ. ذکر پاسن پاس دیتے سانس کا ذکر اللہ اللہ. یاد حق الگ دوام ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے ہو جانا. یافت حق دوسرا کیا ہے مقصد؟ جس کو یاد کرے اس کو پا لینا, اللہ کو پا لینا. یہ مقصد بیت ہے. یہ بیت کرنے کا مقصد یہ ہے. یہ اللہ والوں کا کام ہے یہ. لیکن آج الٹا ہو گیا. آج الٹا ہو گیا. اب ہر اللہ والے سے نہیں ہے نا بھائی. نہیں, کوئی نور ہیرا بھی چمکتا ہے اور کئی دوسری چیزیں بھی چمکتے ہیں. ہر چمکنے والا ہیرا تھوڑا ہی ہوتا وہ. نہیں. تو یہ جو 10 میں سے کیا ہوتا, 2 کا کام بن جاتا. 10 مریدین آتے ہیں ان کے پاس بیعت کرتے ہیں تو 2 کا کام دنیاوی کام. اصل کام تو ان کو نہ پیر کو معلوم نہ مرید کو معلوم. پیر کس کو بولتے ہیں مرید کس کو بولتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے. خالی پیر مرید چلا رہے بس. مرید کیا ہے؟ مرید کے معنی کیا؟ ارادہ کرنے والا. پیر کون تھا؟ مراد پوری کرنے والا. تو مراد کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے معلوم ہونا نا پہلے. کیا مراد لے کے آیا, کیا ارادہ. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مراد لے کے آتے تھے لوگ. آج دنیا کی مرادیں لے کے جا رہے ہیں ہم درگاہوں پہ فلاں جگہ. دنیا کی مرادیں نہیں. مراد وہ نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ مراد اللہ ہے. اللہ کا ارادہ لے کے آنا مرید آیا تو. اور پیر بھی اللہ سے ملانا. یہ پیری مرید ہے. اس سے کہ اگر مرید بھی اگر دنیا کا ایسا ہے تو انہیں مرید نہیں. پیر اگر دنیا کا ایسے پڑھا تو انہیں بھی مرید نہیں, انہیں بھی پیر نہیں. دنیا آنا اس لیے پیری مریدی کے بیچ میں. حقیقی پیر کون رہتا معلوم؟ مرید اگر سامنے آیا اس کے. ہمارے حضرت قبلہ فرما دیں گے مرید اگر پیر کے سامنے آیا, کچھ کام سے جیب میں ہاتھ ڈالا, مرید پیر کے سامنے ڈر گئے. اگر پیر کے خیال میں یہ بات آئی کہ جیب میں ہاتھ ڈالا میرے کو نذرانہ دیتا ہی جائے گی, خیال آ گیا اگر پیر کے دل میں, اس کا ایمان ختم. شرک ہو گیا, شرک مشرک ہو گیا پیر وہیں. انہیں کچھ کام سے دستی نکالنے ڈالا, کچھ بھی نکالنے جیب میں ہاتھ ڈالا. اگر پیر کے دل میں خیال آیا کہ نہیں میرے جیب میں ہاتھ ڈالا کچھ دیتا ہوں گا میرے کو نذرانہ, یہاں تک بچنا ہے پیر کو. اللہ والے جو بٹھاتے نا یہ چیز پہ, یہ جگہ پہ نہیں, یہ جگہ پہ جو بٹھاتے ہیں تو یہ مسند جو ہے نا پھولوں کی سیج نہیں ہے بولتے, مسند کانٹوں کی سیج ہے بولتے. ایمان چل جاتا ہے بیٹھے تو. یہاں بیٹھنے سے ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہے. سی ایم کی سیٹ پہ بیٹھ کے انہیں چلر کاما کرا تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ نہیں. آج کل کر رہے ہیں روڈوں پہ ایم ایل اے سے لڑ رہے. دیکھو ایم ایل اے کی سیٹ کیا مقام ہے, ایم ایل اے بولے تو چلر کاما کر لے رہے ہیں. آج کل نہیں کر رہے ہیں. اس کا کیا مقام رہے گا اس کا؟ نہیں. وہ اگر نارمل آدمی کرا تو کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن انہیں کرا تو بہت بڑا فرق پڑتا, بہت فرق پڑتا. تو یہ بھی مسلط پہ وہی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بیٹھنا, یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہاں پہ دیکھو دگما گیا تو پھسل کے گر جاتے, پھر اٹھ نہیں سکتے جگہ پہ سے. اگر کوئی ڈالا جیب میں, اگر میرے دل میں بات آ گئی ہے کہ اب انہیں کچھ نکال کے دیتا ہے میرے کو, میرا میں مشرک ہو گیا, وہاں ایمان چلے گا. ٹھیک نہیں ہے. دینے والے کی ذات تو اللہ کی ہے, انہیں کون دینے والا. چلو اب لا کے کوئی دے بھی دیا, اگر کوئی مرید پیر کو کوئی بھی لا کے دیا, گھڑی دے دیا یا کچھ نذرانہ بھی دے دیا, تو اگر یہ سمجھا کہ مرید میرے کو دے رہا, یہ بھی شرک ہے اس کے پاس. اگر مرید یہ سمجھ کے دے رہا کہ میں پیر کو کچھ دے رہا ہوں تو انہیں بھی مشرک ہو گیا. بہت باریک راستہ ہے یہ. آج کل ایسا ہوگا پیری مریدی, پیر لا کے جا تو نہیں. دنیا ایسا نہیں, پیرا جیسے ہو دنیا دار مالداروں کو پکڑ رہے آج کل مریدہ بنانے کا. کیوں کچھ ملتا نا دنیا پر یہی چل رہی خالی بس. نہیں, چاہے وہ مالدار ہو یا پھر غریب ہو, دونوں کا مقصد ایک ہی ہے نا, مولا کی طلب لے کے آنا انہیں, مولا کی طلب لے کے آنا انہیں. اگر انہیں دے رہا گھڑی یا کوئی بھی تحفہ دے رہا, نذرانہ دے رہا پیر کو, اگر پیر یہ سمجھا کہ یہ انہیں دے رہا بول کے اگر دیکھا تو کیا ہوتا, پیر کا ایمان چلے جاتا. اگر مرید بولا کہ میں ہی دے رہا ہوں بول کے جاتا, اس کے بھی ایمان چلے جاتا, انہیں بھی مشرک ہو جاتا. اتنا باریک راستہ ہے یہ. یہاں تک کہ شرک سے بچنا ہے ہمارا. یہ وہ دامن ہے غوث کا دامن. ایسے سلسلے کو دیکھو الا مشرکہ ہیں, بدعتیں بول کے بولے ہمارے نہیں. یہاں تک کہ بچنا ہے ہمارے کو. یہاں تک کہ بیوی کھانا پکا کے دی بھی تو وہ کھانا بیوی نے پکا دی, وہ وہاں بھی بچنا ہے ہمارے کو شرک سے. بیوی کہاں کھانا پکا سکتی؟ نہیں پکا سکتی. انہیں بھی مجبور ہے, محتاج ہے. انہیں سمجھ, اگر اہل طریق یہ سمجھا کہ بیوی پکا کے دی تو میں کھا رہا ہوں, وہ بھی شرک ہے اس کے بعد سے. یہاں تک کہ شرک سے بچا ہے ہمارے کو غوث اعظم, یعنی المدد یا غوث اعظم بولنا شرک ہے بول کے ہمارا فتویٰ دے رہا نہیں ہے شرک. تو
मुरीद को नसीहत करने के लिए आप कोई गिफ्ट ला के दिया हमारे को, हमें कोई तोहफा लगे तो क्या बोलते हैं, जज़ाकल्लाह शुक्रिया, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन पीर जज़ाकल्लाह शुक्रिया नहीं बोलता, जज़ाकल्लाह बोलता है लेकिन उसके खल्क पे नज़र डालता कि खल्क में ये नहीं दे रहा बोल के दे रहा है मेरे को। अल्लाह वालों की नज़र है, वो खल्क पे नज़र डालते क्या बोल के दे रहा है, नहीं अल्लाह दे रहा बोल के दे रहा, नहीं मैं दे रहा हूँ बोल के दे रहा। अगर मैं दे रहा हूँ बोल के दिया तो फ़ौरन इसको नसीहत कर दे, वहाँ पे लिए हाथ झड़े दिए हाथ झड़े बोल देता उसको, तब पीर लिए हाथ झड़ गए दिए हाथ झड़ गए। अब मुरीद बोलता मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा के जैसे घड़ी ला के तोहफा दे रहा हूँ मेरे पीर को, तो पीर मेरे हाथ झड़ जाओ बोल ये क्या मांझ रहा है। अब कोई कच्चा पीर आता उखड़ जाता, जान दो नेक्स्ट टाइम आते ही नहीं। लेकिन आजकल वैसे से क्या ना भाई, पीर कुछ बोलते उखड़ जा रहे हैं, कुछ बोलना ही नहीं है आजकल। लास्ट टाइम पे बात आई ना, पीर यानी मुरीद दामद बने हुए पूरे, मुरीदा पूरे आजकल दामद कैसे बने हुए, बहुत देख समझ के रहना है पीरों को, नहीं दामद कैसा ट्रीट करना पड़ा पीरों मुरीदों को आजकल। जरा कुछ भी नसीहत की बात करे तो बुरा मान ले रहा पीर मुरीद, बुरा मान ले रहा हूँ। तब अगर बोले लिए हाथ झड़े दिए हाथ झड़े, देने वाले के भी हाथ झड़े लेने वाले के भी हाथ झड़े बोलो। अब मुरीद बोलता तुम्हारे तो भी हाथ झड़ जाना, तो मेरे के भी हाथ झड़ा रहे हैं बोलता हूँ। दिल में आती उसके बाद मेरे हाथ, मैं इतनी मेहनत से लाके जा, मैं इतनी मोहब्बत से लाके जा तो मेरे हाथ झड़ जाओ बोल के मेरे को दुआ देना छोड़ गया ना, बदुआ दे रहे बोलता मुरीद। लेकिन उसको नसीहत करना है वहाँ पे। उन्हें अगर पूछ लिया सरकार क्या माजरा है, नहीं खामोश बैठ के चलेगा, उसे उखड़ गया तो उसका नुकसान है, उसका नुकसान है। अगर पूछ लिया उन्हें ये क्या मामला है, अगर पूछ लिया तो जब समझाते उसको, देखते हो नहीं टिकता नहीं टिकता, पहले टिकता नहीं टिकता देखते उसको, पूछा उन्हें क्या माजरा तो बताते कि ये जो अगर तुम घड़ी दे रहे मेरे को, तुम जो नजराना दे रहे मेरे को, ये अगर तुम दे रहे मैं ही दे रहा हूँ बल्कि अगर तुम दे रहे मेरे को तो तुम्हारे हाथ छड़ जाओ बोले मैं बदुआ दिया। तुम नहीं दे सकते, तुम नहीं दे सकते, क्योंकि देने वाली की जात अल्लाह की है, अल्लाह देता है, मुरीद नहीं देता किसको भी। ना पीर मुरीद को कुछ दे सकता, ना मुरीद पीर को कुछ दे सकता। नहीं, पीर के पास कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ मौला रहता। क्या है वो? शाह तख्त और ताज रखते हैं, बादशाहों के पास तख्त और ताज रहता। शाह तख्त और ताज रखते हैं, अगनिया जो मालदार होते हैं, अगनिया माल और जहाँ रखते हैं, उनके पास माल रहता पूरा, जहाँ रहता उनके पास। लेकिन अल्लाह वाले फरमाते कि हम फ़कीरों के पास तो कुछ भी नहीं, ले अपने में इलाह रखते हैं। नहीं, शाह तख्त ताज रखते हैं, शाह तख्त खुला रखते हैं, अगनिया माल और जहाँ रखते हैं। हम फ़कीरों के पास तो कुछ भी नहीं, ले अपने में इलाह रखते हैं। अल्लाह वालों के पास इलाह रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो फरमाते कि तू अगर दे रहा तो तेरे हाथ झड़ जाए, क्योंकि तू कौन है देने वाला। तू जब देने का इरादा करा तो इरादा कौन डाला तेरे खल में। देखो कैसा फरमा रहे, किससे जुड़ा रहे, देखो अपने से नहीं जुड़ा रहे। जा तुम्हें बुला के जा तेरा काम बन जाता, जा बोल के नहीं जा रहे, ऐसा डरा के आँखा फाड़ के बोलते बात है, खतरनाक लोग बैठे, जा अब तेरा काम बन जाता बोलते। अब उन्हें खुशी खुशी भागता, उन्हें चार भागते, एक का काम बना तो एक चार को लेकर आता, फिर तीन गए हो जाते, नहीं बनता, खाली बातों के दिख रहे बोलता हूँ। है बातों के वो काम होने वाला जो मुकद्दर का बराबर होता। लेकिन यहाँ पर खानख्वाह में पीरी मुरीदी क्या है, ये मुरीद को अल्लाह से मिलाते हैं, वो काम चलता है यहाँ पे, वो काम होता है यहाँ पर। तो अगर तू बोला कि ये घड़ी जो है जो तू नजराना दे रहा मेरे को, ये अगर तेरी नीयत है कि मैं ही दे रहा हूँ, नहीं तू नहीं दे सकता। क्यों? हदीस शरीफ है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना कोई इरादा रखता है ना कोई कुव्वत रखता है सिवाय अल्लाह के। जो तेरे दिल में इरादा आया, किसका था इरादा, कौन दिया इरादा, तेरे दिल में कौन डाला हजरत को घड़ी देना बोल के, हजरत को घड़ी देना कौन डाला तेरे को, अल्लाह तेरे अंदर इरादा डाला। फिर लाने की कुव्वत कौन दिया तेरे को, तू कमाया पैसे, कहाँ से कमाया, तेरे हाथों में कुव्वत है बोल के कमाया पैसे, तू कौन दिया तेरे को कुव्वत, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई कुव्वत नहीं रख सकता सिवाय अल्लाह के। ये जो तालीमात आए ला की, जो यहाँ पर ला जो है ना, ये ला नफील जिन्स है। ये हदीस शरीफ में भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी ला नफील जिन्स है। कुरान मजीद में सूरह कहफ में भी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी ला नफील जिन्स है। ला नफील यानी खत्ता इनकार, कोई कुव्वत नहीं रख सकता सिवाय अल्लाह के, कोई किसी को कुव्वत नहीं है ना किसी को इरादा है सिवाय अल्लाह के। ये ला नफील जिन्स है, कायनात में किसी को इरादा है ना किसी को कुव्वत है, ये समझना। ये तालीमात में आते हैं हमारे को, ये पिराने पीर का फैज़ान है, इसमें मालूम होता है हमको। इस्लाम ईमान एहसान की जो तालीमात है ना, वो इल्म आने के बाद में हमको मालूम होता है कि ना हमारे अंदर इरादा है ना हमारे अंदर कुव्वत है। नहीं, ना इरादा भी अल्लाह ही का है,
قوت بھی اللہ ہی کی ہے. جب اذان ہوتی ہے، جب مؤذن صاحب جیسے حی علی الصلاۃ بولتے تو کیا پڑھتے ہیں وہاں پر؟ لا حول ولا قوت. کیوں پڑھتے نہیں؟ آئیے کامیابی کی طرف بولتے لا حول ولا قوت. شیطان پکارا کیا وہاں پہ؟ نہیں، اللہ پکارا وہاں پہ. آؤ کامیابی کی طرف بولتے کیا پڑھے وہاں پہ ہم؟ لا حول ولا قوت. نہ میرے پاس ارادہ ہے نہ میرے پاس قوت ہے آنے کی. نہیں، اللہ یہ اللہ کے ارادے سے جاؤں گا، اللہ کی قوت سے جاؤں گا، وہ استدار ہے وہاں پر رہنے کا. تو اس کے اندر ارادہ بھی اللہ ہی ڈالا، اس کے اندر قوت بھی اللہ ہی دیا اس کو لانے کی. ہاتھوں پیروں میں قوت دیا، پیسہ کمایا تو ان کے پیسہ آیا تو اللہ اس کو ارادہ دیا جا تیرے حضرت کو یہ دے. دل میں آتی نا پہلے بات، ارے اپن حضرت کو کچھ نظرانہ دیں گے بول کے، کہاں سے آئی بات؟ وہ اللہ ڈالتا ہے دل میں تو پھر اللہ اس کو قوت دیتا ہے تو بھی انہیں لے کے جاتا ہے. نہیں، جب اگر یہ انہیں سوچا کہ اللہ دے رہا بول کے دیا تو انہیں کامل مرید ہوگا. کامل مرید ہوگا. اگر پیر یہ سمجھا کہ مرید دے رہا، نہیں، مرید کہاں سے دیکھ سکتا؟ نہیں، مرید کون دینے والا؟ دینے والے کی ذات تو اللہ کی ہے. لا حول ولا قوت. تو جب انہیں لیتا ہے تو مولا سے لیتا ہے انہیں. نہیں، جب کامل پیر اور کامل مرید دونوں ایک دوسرے کو لے رہے ہیں تو جب دیکھو اللہ کا جلوہ جب دکھتا ہے، انہیں لینے والا بھی مولا کو دیکھتا ہے، دینے والا بھی مولا کو دیکھتا ہے. انہیں مولا کو دیتا ہے، انہیں مولا کو لیتا ہے. وہاں پر دیکھو دونوں کے بیچ میں مولا وہاں ظاہر ہے. وہاں پہ ایسے محفل، ایسے اللہ والے، ایسے مریدیں، ایسے پیروں کی صحبت میں جاتے نہیں، مولا کو دیکھتے نہیں. پر دنیا دار کے یعنی دنیا دار پیروں کے پیچھے پھرتے ہیں، وہاں پہ دنیا ہی ملتی ہے. وہاں پہ کیا بتاؤ ان کی صحبت میں گیا تو میرا یہ کاروبار چمک گیا، میرے گھر میں پریشانیاں دور ہو گئی. دنیا ہی دکھتی، مولا کہاں دکھتا وہاں پہ؟ اللہ والے کو تو اللہ ملے گا نا. وہاں پہ گوشت والے کا نہیں گوشت ملتا. نہیں، اکثر بات آتی گوشت والے کے گئے تو گوشت ملتا نا بھائی، کپڑے والے کے گئے تو کپڑا ملتا. اللہ والے کے پاس گئے تو اللہ ہی ملتا. وہاں پہ دنیا کہاں ملتی ہے؟ یہاں پہ بس اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، بس وہاں بھی دنیا ہی دے کر رہے. تو یہ ہے پیری مریدی. مرید بھی مولا کو دیکھتا ہے، پیر کی صورت میں مولا کو دیکھتا ہے. انہیں پیر مرید کی صورت میں اللہ کو دیکھ رہا، مرید پیر کی صورت میں اللہ کو دیکھ رہا. نہیں، صورت ہے، صورت حقیقت تھوڑی جو تھی وہ صورت میں رہتا جلوہ. تو لہذا یہ فیضان غوث اعظم ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا تھا، ہماری بات آ رہی تھی، من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے بس اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا ولی مرشد ہی نہیں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ. تو آج زمانے میں ہم کو اللہ کے ولیوں کا دامن ملا، کامل پیروں کا دامن ہم کو اللہ تعالیٰ وابستہ کیا. اس کا جتنا شکر ادا کرے ہمارے لیے کم ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر یعنی ہم جس کو اپنا ولی مرید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی بات بتا رہا ہے یہاں پہ، لیکن پھر اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اور آگے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے. گمراہیوں سے نکال کے یہاں پر بھی دیکھو اللہ دوست نے کیا ہے. دوست دیکھو ایک دوسرے کا کام کرنے سے دیکھو یہاں پہ نہیں، یہاں پر دوست کیا کام کر رہا؟ دیکھو ایک جگہ فرما رہا تعالیٰ من یہدی اللہ، یعنی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. پھر اور ایک جگہ فرما رہا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہیں، میرے ولی کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ رنج و غم رکھتا ہے. تو یہاں پر اللہ کا ولی اپنا فرض نبھا رہا ہے، نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ اس کو رنج و غم ہوتا ہے. یہاں پر اللہ اپنا فرض نبھا رہا اللہ تعالیٰ. نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اپنے دوست کا کام کر رہا کہ میں اس کو اللہ اس کی مدد کر رہا. کیا مدد کر رہا؟ کہ اس کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لا رہا. دونوں دوست اپنی کام کریں، انہیں اس کی ضرورت میں کام آ رہا، انہیں اس کی ضرورت میں کام آ رہا. انہیں کیا ہے؟ ارے یہاں اللہ کیسا کام آ رہا بھائی؟ کوئی اللہ کے کام آ سکتا؟ کوئی اللہ کے کام آ سکتا؟ کر رہا ہے نا، اللہ کا کام کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ کیا کر رہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور بولا تھا. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو اس کو گمراہی سے نکالتے رہتا اور ہدایت کی روشنی میں ڈھکلتے رہتا. یہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہے یہاں پر. انہیں کیا کر رہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کیا ہے یہ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ اس کو خوف ہو رہا نہ اس کو رنج و غم ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا اس کو خوف؟ اس کو یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے. کہاں کا خوف ہوتا ہے اس کو خوف کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے خوف نہیں ہونے کی؟ ایک اندھیرے گھر میں رات کے ٹائم چلے اپن اکیلے، ڈر ہوتا، خوف ہوتا نا، ڈر ہوتا، ہیبت نہیں ہوتی. کوئی ایک آدمی بھی ساتھ رہا تو اپنے ہیبت نہیں ہوتی. کیوں؟ انہیں ساتھ ہے بول کے یقین رہتا نا ہمارے کو. اکیلے گئے تو ہیبت ہوتی. سناٹے میں اکیلے جاؤ ہیبت نہیں ہوتی. جب کوئی ساتھ رہا تو دونوں ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہتے ہیں نا. انہیں سمجھتا انہیں ہے نا، انہیں سمجھتا انہیں، دونوں ایک دوسرے کو صحبت رہتی.
कंपनी रहती ना दोनों की, इन्हें बोलता है इन्हें मेरे साथ है, इन्हें बोलता है इन्हें मेरे साथ है, तो दोनों को भी खौफ नहीं होता, दोनों अपना काम करते रहते। यहाँ पर इसको खौफ क्यों नहीं हो रहा अल्लाह वालों को? क्योंकि अल्लाह उनको यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है, ये ईमान। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा, कौन है ईमान वाले? देखो ईमान वाले के ताल्लुक से भी अल्लाह क्या फरमा रहा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कौन है अल्लाह वाले? वो भी फरमा रहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करें। ईमान वाला अल्लाह वाला होता, जंगल में जाके 40 साल जैसो पत्ते खा के जीना, ईशा के वजू से 40 साल नमाज पढ़ना फजर की, तो अल्लाह वाले बनते। ऐसा नहीं है अल्लाह वाले। ये पीराने पीर का अपना एक मामूल था, ये आपका तक़वा था ये, लेकिन हम उनके मुकल्लफ नहीं, हम नहीं, हर एक का अपना अपना एक अमल है। अल्लाह के करीब होने के अलग अलग ज़राए। अल्लाह ताला हमको जितनी क़ुव्वत दिया उतनी क़ुव्वत से हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। वो अमल करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और नहीं कर सकते बोल के हम क्या करते हैं, वो करामता बता के यानी हमको अल्लाह वाले बनने ही नहीं थे। अल्लाह वाले हर कोई बन सकते, बहुत आसान है अल्लाह वाले बनना, कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ करना है अल्लाह वाले बनने के लिए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान लाना, तक़वा इख्तियार करना। ईमान लाना और टिकना उसके ऊपर, तक़वा इख्तियार करना। तक़वे के माने क्या है? टिकना है। खाली मैं ईमान ला लिया बोलते अल्लाह ताला जब अल्लाह के दोस्त बनने का हम दावा करें, दोस्त आजमाता, ईमान ला लिया ना, जो ईमान वालों से आजमाता अल्लाह ताला, मुसलमान से नहीं आजमाता कभी भी। जो ईमान ला लिया, अब मैं ईमान वाला हूँ, मैं ईमान के पीछे जब मेहनत कर रहा हूँ, तो हर चीज़ से अल्लाह ताला आजमाता उनसे, हर चीज़ की आजमाइश लेता। उसके बाद में वो आजमाइश में टिकना, इस वजह से सिर्फ ईमान नहीं बोला अल्लाह ताला, सिर्फ ईमान की बात नहीं करा, ईमान पर टिकना कमाल है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून पर अल्लाह ताला, जो ईमान लाते हैं और उसके ऊपर टिकते हैं। तक़वे के माने टिकना, वो ईमान के ऊपर टिकना। उसके बाद अल्लाह ताला जब बोला कि ये मेरे वली है बोल के अल्लाह ताला फरमा रहा नहीं, तो लिहाजा नहीं, फैज़ान गौस आज़म ये है। तो अब देखो और एक बात इसमें आई कि अल्लाह ताला दिया कि अक्सर जो बोल रहे हैं कि कुरान और हदीस से हमको हिदायत मिल जाती, कुरान हदीस काफ़ी हमारे लिए, तो अल्लाह ताला हर जगह फरमा रहा। देखो और एक जगह फरमा रहा अल्लाह ताला यहाँ पे तक़वा, ईमान ला के फिर तक़वा इख्तियार करने के बाद में फिर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा। क्यों दे रहा भाई? जब ईमान तक़वा इख्तियार कर लिए तो उसके बाद क्या करना है? हमारे कुछ करना तो नहीं ना, लेकिन अल्लाह ताला क्या बोला उसके बाद में सोबत में जाओ बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान ला लिए ना भाई, तक़वा इख्तियार कर लिए, फिर सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों बोला अल्लाह ताला? नहीं, ईमान ला लिए, तक़वा इख्तियार कर लिए, सच्चों के साथ हो जाओ बोल दो। वो सच्चों के साथ रहेंगे तो कमाल तक पहुंचाते हैं उन्होंने। नहीं, ईमान लाना पहले ईमान ला लिए, यकीन हो गया कि अल्लाह मेरे साथ है। अब यकीन है, सबको यकीन है, देखो है ना, यकीन सबको है, लेकिन दिख रहा नहीं अल्लाह, कोई नहीं। कोई हर मुसलमान दावा करता है कि अल्लाह मेरे साथ है, नहीं करते हम नहीं करते। अहले तहक़ीक़ भी करता, आम मुसलमान भी करता, सबको सुनने अरे अल्लाह हमारे साथ है बोलते ना, ये तकिया कलम बना लिया, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। साथ है तो दिखना ना, फिर आप हम अपन दोनों एक दूसरे के साथ है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, अल्लाह हमारे साथ है ना। इल्म है सबके पास। ईमान क्या है? अल ईमानु हुवल यकीन, यकीन का नाम ईमान है। क्या यकीन करना है? कि अल्लाह हमारे साथ है, ये यकीन होना हमारे साथ। ये हमारे साथ यकीन है नहीं है, सबका यकीन है, सिर्फ इल्म है अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। इसके ऊपर टिक भी गए, तक़वा भी क्या कर ली, सब जने टिके हुए, इसके ऊपर कोई हट रहा नहीं। किसके ऊपर नहीं हट रहा है? नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। कोई बोलता नहीं भाई मेरे साथ अल्लाह नहीं बोलता, कितना भी बेमान है, तो शराब भी रहते हो, कबाब भी रहते हो, अगर मुसलमान है तो नहीं मेरा अल्लाह ये बोलता अल्लाह मेरे साथ है बोलता, फिर शराब पीता। क्यों पीता? खाली बोरा ने खाल है, हाल नहीं है। वो हाल पैदा करने के लिए कूनू मा सादिक़ीन बोला अल्लाह ताला। सबका यकीन है, सब बोले पूरी दुनिया में अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। अरे साथ है तो दिखना ना भाई, अल्लाह मेरे साथ है तो दिखना नहीं, अल्लाह दिख रही नहीं, कहाँ से दिख रहा? दिखना, कैसा दिखना? तो अल्लाह ताला रास्ते बता रहा, जाओ कूनू मा सादिक़ीन। आज अल्लाह वालों के पास जाने से रोक दे रहे हमारे कूनू मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों बोला अल्लाह ताला? क्यों बोला अल्लाह ताला? हदीस में खबर आती है, क्योंकि ईमान ला लिए, तक़वा इख्तियार कर लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देंगे, झूठ शिर्क की जड़ है। शिर्क कहां से शुरू होता? झूठ से शुरू होता। झूठ शिर्क की जड़ है। जहां झूठ आ गई वहां शिर्क शुरू हो गया।
اب جھوٹ کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے جھوٹ بولے تو کھانا کھا کے نہیں کھایا بولنا جھوٹ بولتے، نہیں بولتے. پانی نہا کے نہیں نہایا بولنا، یعنی پانی نہیں نہا کے نہایا بولنا جھوٹ ہے بولتے. کچھ کام سے یعنی کچھ کام سے جا کے آنے کے بعد نہیں گیا بولنا جھوٹ ہے. کئی مختلف جھوٹ ہے نا بھائی، کئی جھوٹے، جھوٹ کا حدیث نہیں اتنے جھوٹا ہے، کئی جھوٹے نا بھائی. کھانا کھا کے نہیں کھایا بولنا جھوٹ ہے. اس کو پیسے دیا تھا میں، اس کو نہیں دے کے پیسے میں اس کو دیا بولنا جھوٹ ہے. لے کے نہیں لیا بولنا جھوٹ ہے. پیسے لے کے نہیں لیا بولنا جھوٹ ہے. یہ سب جھوٹ ہی ہے نا. یہ سب جھوٹ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہوں بول رہا. یہ جھوٹ نہیں ہے اللہ والوں کی نظر میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کیا ہے پھر؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرما رہا کونوا مع صادقین، ایمان لا کے تقوی اختیار کرنے کے بعد میں کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادق کون ہے؟ تصدیق کرنے والا. تصدیق کرنے والا. تصدیق کہاں سے ہوتی؟ دل سے ہوتی. اہل قلب کی صحبت میں جاؤ پر اللہ تعالیٰ، اہل ذہن کی نہیں، اہل دماغ کی نہیں، اہل قلب کی صحبت. تصدیق قلب سے ہوتی، تصدیق قلب سے ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں بول رہا ہوں وہاں پہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بلکہ؟ کیونکہ کمال تک پہنچنا ہے تو سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ والے بتائے کیا ہے سچ ہے. غوث اعظم بتائے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. نہیں، سچ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے. جھوٹ کیا ہے؟ میں مالک ہوں. اب تک یہ پوری زندگی اس میں گزری نہیں گزری؟ جھوٹ میں گزری نا پوری زندگی. جھوٹ شرک کی جڑ ہے. میرا بولا جھوٹ ہے، شرک شروع ہو گیا وہاں سے. اب میرا جو اس کی جڑ سے اب ایسا میرا گھر میرا، جائیداد میری، زمین میری، گاڑی میری، سب میری ہو کے مر گیا. مرتے بیٹا بولا یہ میرا ہے. بولا ایک مزاحیہ واقعہ بھی ہے. ایک والد کا انتقال ہو جاتا تو ان کی پوری پراپرٹی پہ بیٹا جو ہے دعویٰ کرتا یہ میرا، گھر میرا، گاڑی میری. اب لوگ آتے، لوگوں کو تعارف کراتا یہ گھر میرا ہے. دیکھو والد کا نہیں بولتا آنے یہ گھر میرا ہے. دیکھو پھر گھر کے پاس زمین کھلی رہتی، یہ زمین میری ہے. دیکھو پھر وہاں پہ مرسڈیز کار ٹھہری رہتی، یہ کار سب باوا خرید کے کیسے یہ گھر میرا ہے بولتا. یہ زمین پوری میری ہے، وہاں تک پورے کھیتا پورے میرے. وہ کار ٹھہری وہ بھی میری ہے. وہ گھوڑے بکرے تو رکھے پورے وہ میرے ہیں. بازو میں باوا کی خبر تھی، یہ خبر باوا کی ہے بولتا. پورے چیزیں میرے بولتا باوا کی. جو باوا کی خبر کو باوا کی بولتا، خالی خبر باوا کی ہے بولتا. وہ خبر کے اوپر اپنی تیاری نہیں ہے. یہ پورے چیزوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، پورا مینٹیننس، گھر کا مینٹیننس کر رہے ہیں، کھیتوں کا مینٹیننس کر رہے ہیں، جانور تو اس کا مینٹیننس کر رہے ہیں، گاڑی کا مینٹیننس کر رہے ہیں، سب مینٹیننس کر رہے ہیں. لیکن اپن خبر کا مینٹیننس نہیں کر رہے ہیں. خبر کا مینٹیننس نہیں کر رہے ہیں. کیا ہے خبر کا مینٹیننس؟ کیا ہے خبر کا مینٹیننس؟ موت آنے سے پہلے میت ہو جانا، یہ مینٹیننس ہے موت کا. اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ. سچ کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ حدیث میں خبر آتی ہے. جھوٹ یعنی جھوٹ شرک کی جڑ ہے. یہ گھر میرا بولنا جھوٹ ہے. اور ایک جھوٹ کیا ہے؟ ہم زندہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو. ہم زندہ سمجھ رہے، جھوٹ ہے یہ. ہم زندہ نہیں ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں، ہم میت ہیں. یہ قوت میری ہے سمجھ رہے، یہ قوت میری نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے لیکن ہم مالک نہیں ہیں، ہم مملوک ہے. مالک اللہ ہے. اپنے آپ کو مالک نہیں بولے، گھر کا مالک، گاڑی کا مالک. قوت میری قوت ہے، یہ میرے قبضہ قدرت میں یہ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں ہے میری قوت، میری اپنی طاقت سے اتنا کمایا بھائی، نہیں بولے میری طاقت بول کے. لا قوت الا باللہ، لہ ملک السماوات والارض. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ لہ ملک السماوات والارض، گھر میرا ہے بول رہا. شرک کرا، جھوٹ ہے نا یہ. لا قوت الا باللہ بول رہا اللہ تعالیٰ، کوئی قوت نہیں رہ سکتا سوائے میرے. یہ قوت میری قوت سے بنایا بول رہا، نہیں بول رہا. نہیں. بیگم میں جب تک زندہ ہوں بے فکر ہو تم، میرے مرنے کے بعد میں اللہ مالک ہے جب بولتا. نہیں، اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا نا. نہیں، جبکہ یہ زندہ نہیں ہے، نہیں میت ہے. نہیں، میں ہوں بول کے دکھتا، میں ہوں بول کے دکھتا. خود بھی نہیں ہے عدم، اپنے آپ کو دکھاتا ہے. نہیں، میں ہوں بولتا. تو جھوٹ شرک کی جڑ ہے. تو یہ فیضان غوث اعظم ایسا ملا ہمیں، غوث کا دامن ایسا ملا. تو لہٰذا تو بات جو ہے سنا ہم کو، یہ یعنی
جو اور ایک کیا بات آ رہی تھی، کونما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بول کے اللہ تعالیٰ فرما. تو یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے بولے تو ہم کو یہ اللہ والوں سے جوڑنے کی چیزیں، یہ اللہ والوں کی صحبت میں آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہیں ہم کو موقع دے رہا، لیکن ہم وہ موقعوں کو ہم کیا کریں، دنیا میں لگاتے رہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، دنیا 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 جہاں جا رہے ہیں دنیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا ہے. صرف اللہ مل گیا تو سب کائنات ہماری ہے. یہ ہماری دائمی زندگی کا سے ہمارے یعنی سرمایہ ہے پورا یہاں بیٹھنا ہمارا. دائمی زندگی ہمارے لیے آسان ہونا ہے. تو ہم دیکھو، ہم جب ہمارا بڑھاپا اچھا گزرنا بول کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جوانی میں آرام سے بیٹھتے نہیں. بولتے ہیں نا جوانی کی اولاد تو بھی ہونا، جوانی کی دولت تو بھی ہونا بولتے ہیں. جوانی پوری تباہ کر دیتے پر بڑھاپے کا سے بوڑھے ہوتے نہیں ہوتے نہیں معلوم، جوانی میں بڑھے نہیں معلوم. پوری جوانی میں آرام نہ کر سکتے. دیکھو بھائی جوانی میں نیند بہت ہوتی انسان کو، سب جانے جوانی سے گزرے سولے نہیں. 24 گھنٹے میں 12-13 گھنٹے سوتے جوانی میں نہیں. بڑھاپے میں نیند کم ہوتی ہے اپنے کو. تو جوانی میں جیسے نیند خراب کر کے ہم 12-13 گھنٹے کی نیند خراب کر کے 6 گھنٹے نیند کر کے اپنے آپ کو یعنی مشقت میں ڈال کے ہم پیسہ کماتے. کیا بول کے کماتے ہیں کہ بڑھاپے میں بیٹھ کے کھائیں گے بول کے. جوانی میں بیٹھا تو 4 کام کا انجوائمنٹ کر سکتا نہیں، بڑھاپے میں بیٹھا تو کیا کر سکتا، بیماریوں میں گپا رہتا ہوں نہیں. تو جوانی کو برباد کر دیتے بڑھاپے کا سے اپن. کیوں؟ بڑھاپا آرام سے گزرنا پڑے. اسی طرح دنیا کو برباد کرنا پڑتا آخرت آسان ہونے کے لیے. دنیا کو چھوڑنا پڑتا، ترک کرنا پڑتا دنیا کو نہیں. دنیا چھوڑ کے مولا کی طرف بڑھنا پڑتا. اور دنیا جاتی نہیں، جتنی مقدر کی برابر دنیا ہمارے پاس آتی. دنیا کیا ہے؟ فٹ بال کا کھیل ہے. دنیا گول ہے، فٹ بال بھی گول ہے. دنیا گول ہے، فٹ بال بھی گول ہے نہیں. ادھر 11 پلیئر، ادھر 11 پلیئر رہتے نا فٹ بال میں. ادھر 11 پلیئر، ادھر 11 پلیئر نہیں. 10 پلیئر ادھر رہتے. ایک کون رہتا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گول کیپر. ادھر ایک گول کیپر رہتا، ادھر ایک گول کیپر رہتا. 10-20 پلیئر یعنی گراؤنڈ میں رہتے نہیں. 10 پلیئر گراؤنڈ میں رہتے. تو وہ 10 ادھر رہتے، 10 ادھر رہتے. تو 20 جنے مل کے کیا کرتے، ایک بال کے پیچھے بھاگتے. آج دیکھو ہر کوئی دیکھو دنیا کے پیچھے کیسا بھاگا نہیں. فٹ بال دنیا بھی گول ہے، فٹ بال بھی گول ہے. اور فٹ بال بیچ میں رکھ کے ہٹ جاتا امپائر، سیٹی مار کے ہٹتے ہی اس کے بعد پورے مل کے اس کے اوپر جھٹکتے. جس کے پاس وہ بال آ گیا انہیں سمجھتا کہ اب یہ بال میرا ہوگا، لیکن بھاگتے رہتا. فل خوش رہتا. انہیں تھوڑی دیر میں کیا ہوتا، دوسرا لات مار کے وہ بال کو کھینچ لیتا اپنی طرف. پھر انہیں لے کے بھاگتے رہتا. انہیں خوش ہوتا دنیا میرے پاس آ گئی بول کے، بال میرے پاس آ گیا. کیسا خوش رہتا انہیں. اب جس کے پاس دنیا آ گیا، دیکھو دنیا کبھی کسی کے پاس رہتی نہیں. کبھی اپنے پاس رہتا، کبھی اس کے پاس رہتی، کبھی اس کے پاس رہتا، اس کے پاس رہتی. دنیا کسی کی نہیں ہوتی، کسی کے پاس ٹکتی نہیں دنیا نہیں. پیسہ جو ہے نا برف کی سیل ہے بولتے لوگ اللہ والے، گھلتے رہتا نہیں. اسے دنیا بھی کیا ہے، کسی کے پاس رہتی ہے نہیں دنیا. انہیں بول کے بھاگتے رہتا. یہ سمجھتا کہ دنیا میرے پاس آ گئی. دنیا اپن دنیا میں اڑتے رہتا، سب جو بھی میں چن بولتا ہوں نہیں. بھاگتے رہتا ایسے لڑتے رہتے. 20 آدمی مل کے پوری دنیا کے پیچھے لڑتے رہتے نہیں. لیکن 2 آدمی ایسے رہتے کہ وہ دنیا میرے قریب نہیں آنا بولتے. آئے تو ہیبت کھاتے لوگ. کون ہے وہ؟ گول کیپر سے. ادھر ایک گول کیپر رہتا، ادھر ایک گول کیپر رہتا. انہیں بتا ہے میرے پاس نہیں آئی تو بس ہے بھائی. انہیں آئی تو کیا ہوتا، اس کو محنت کرنا پڑتا. اب اس سے اس کو وہ دنیا کو یعنی انہیں گول ہونے نہ دینا، وہیں روکنا اس کو نہیں، وہیں روکنا اس کو. اپنے ہیبت میں رہتا. جیسا دنیا اس کے قریب آتی گول کیپر کیا کرتا، ہیبت میں رہتا. ارے دنیا آ رہی. لیکن کیا کرتے پورے 20 آدمی مل کے وہ 10 آدمی کیا کرتے، اس کے خدمہ میں لا کے ڈالنے کو جاتے. انہیں بچتے رہتا. وہ پورے لڑ لے رہے ہیں لیکن دنیا اس کو نہیں مل رہی. کس کو بھی انہیں بچ رہا، اس کو مل رہی دنیا. اس کے پورے لوگ جیسے دنیا لے کے اس کے خدموں میں جا رہے ہیں. تو یہ جو گول کیپر ہے نا، اللہ والے مثال دے دیے. اللہ والے میاں بولتے ہیں، اللہ والے دنیا نکو بولتے ہیں، لیکن پوری دنیا لا کے دنیا کے خدموں میں ڈالتے رہتی. پھر بھی انہوں نکو بولتے نہیں. دنیا کو جتنا جھٹکیں گے اتنا آتے رہتی دنیا. جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا اتنا دنیا دور بھاگتے رہتی. اب انہیں جو کان ایسے روکتا نہیں، اس کا دنیا جو سو اس کے کیا بولتے گول میں نہیں آنا، اندر گول میں نہیں آنا بول کے رہتا اس کو. اللہ والے کیا بولتے یہ دنیا دل میں نہیں آنا بول کے روکتے رہتے اس کو. کہاں قریب آ جاتی ہے بول کے. تو دنیا کا یہ معاملہ ہے، کسی کی نہ ہوتی دنیا. اور جتنا بچیں گے جو مقدر کی آتی چاہتی، جتنا اس کے پیچھے بھاگیں گے اتنے اسے انہیں دور ہوتے رہتی. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بتا کے سمجھا دنیا کی مثال کیا ہے. دنیا کی مثال کہ سورج کے طرف چہرہ کر کے بھاگو بولے صحابہ کرام کو. یعنی سورج ادھر ہے اپنے مشرق کی طرف سورج ہے تو مشرق کی طرف بھگائے صحابہ کرام کو. اس کے بعد میں کیا کرے، پھر واپس بلائے وہاں سے، پھر وہاں سے واپس اس کے اپوزٹ میں بھگائے.
دوڑ لگانے لگا. تو صحابہ بولے کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، جو سایہ ہے نا، جب تم سورج کی طرف بھاگ رہے تو سایہ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. سایہ تمہارا کو چھوڑا نہیں، پیچھے پیچھے آیا. پھر جب اس کے اپوزٹ آیا تو کیا ہوا؟ نہیں، سایہ آگے تھا. تم کتنا بھاگے لیکن سایہ تم پکڑ نہیں سکے. نہیں، یہ سایہ جو ہے نا دنیا ہے. بولے تم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے نا، دنیا تمہارے اتنے آگے، یعنی اتنے آگے بڑھتے رہتے. دیکھو سایہ ہمارے جب سامنے رہتا، ہم بھاگ رہے تو سایہ کو ہم پکڑ سکتے. کتنا بھی بھاگو، جتنا بھی بھاگیں گے سایہ ہمارے سامنے رہتا، سایہ کو ہم نہیں پا سکتے. جتنا ہم جائیں گے پھر سایہ ہمارے آگے رہے گا. نہیں، دنیا بھی وہی ہے. جتنا تم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، اگر مقدر کے نہیں ہے، اگر دنیا وہ مقدر کی، تو تمہارے پاس آتش نہیں. کتنا بھی دیکھو، کئی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، دیکھو دن رات ایک کر دے رہے ہیں، پڑھے لکھے اچھے قابل لوگ، لیکن پیسے نہیں کما سک رہے ہیں. دوسرے جاہل لوگ کروڑوں روپے کما لے رہے ہیں. کیوں؟ ان کے لیے دنیا آسان کرا دیتا. پڑھے لکھے قابل لوگ آج پریشان ہیں، آٹو چلا رہے پڑھ لکھ کے. کیوں؟ دنیا مشکل ہو گئی ان سے. نہیں، سایہ کی مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا وہ ہے، جتنا تم اس کے پیچھے بھاگیں گے دنیا ہوتی تمہارے آگے جاتے رہتی. آتی ہے تمہارے ہاتھ میں، آتی ہے نا دنیا. سایہ کو پکڑو، آتا ہاتھ میں نہیں آتا. اسی طرح اگر دنیا ہم سایہ کے یعنی سورج کے اپوزٹ بھاگو، سایہ ہمارے پیچھے، ہم ادھر بھاگ رہے تو دنیا یعنی سایہ ہمارے پیچھے پیچھے تھا. کہیں بھی ہمارے پیچھے پیچھے تھا تو ہم اگر نکو بولتے بھی ہمارا دنیا پیچھے پیچھے آتے رہے. دنیا کی وہ مثال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سے اتنا بچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے بچائے. نہیں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بچائے. لیکن ہم آج انہیں کی آڑ میں دنیا کما رہے ہیں. آپ کا ہی قول ہے، پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافقین کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ دین سے دنیا کماتا ہے. یہ منافقین کی پہچان ہے. اگر ہم غوث کے غلام ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں غلام غوث اعظم ہوں، اگر میں دین کو دنیا بنا رہا ہوں، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہوں، تو میں منافق ہوں. یہ سمجھنا ہے ہمارے کو. دنیا الگ، کاروبار تجارت الگ کر لینا، لیکن دین کے کام میں دنیا نہیں. آپ کا خیال ہے یہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا، وہ منافق ہے. اگر ہم کر رہے ہیں اگر ویسا کام تو وہ کام سے بچنا ہے. لیکن آج دیکھو، آج پیری مری جو جالی پیرا ہے نا، پورے وہی لباس ڈال لیے، بس دنیا کا مال ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اب نہیں، وہ پیری مرید پوری ایسی ہو گئی. اس واسطے موقع ملا لوگوں، غیر جماعت والوں کو موقع ملا. اس واسطے دیکھو یہ چھ، دیکھو تمہارے سلسلے میں نہیں. تو یعنی ہر ڈپلیکیٹ، یعنی ہر مہنگی چیز کا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. تو لباس کو دیکھ کے اللہ والے نہیں سمجھنا، دیکھنا کہ انہیں کس کو ملا رہا ہے. نہیں، انہیں کس کو، انہیں کس کی بات کر رہا ہے. آنے والے کو اللہ سے ملا رہا یا اپنے آپ سے ملا رہا؟ نہیں، اپنے آپ سے ملانے والا منافق ہے، وہ اللہ سے ملانے والا مومن ہے وہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو محنت توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.